بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والے پہلے کچھ لوگوں نے کتنے مشکلوں کا سامنا کیا ہوگا؟ کون تھا وہ شخص جس نے بنا کسی ڈر کے مکہ کے بیچوں بیچ کلمہ توحید کا اعلان کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ میں سلام کیا؟ آئیے آج کے اس واقعے میں جانتے ہیں پانچویں ایمان لانے والے انسان کون تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور آ کر مجھے اس کی بات بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکیوں اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ سب سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر اس سے ملتا ہوں۔ انیس نے کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 مہینے تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہ ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے قریب چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اسے پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیو اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے تو انسان سیر ہو جاتا ہے، اور اگر پیاس مٹانے کی نیت سے پیا جائے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا نفاق سے دور رہنے کی نشانی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ میں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے و کسی معاملات ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ سچی بات کہیں گے، چاہے وہ سننے والے کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں واپس بلا لیا گیا اور پھر وہ ربضہ کے مقام پر رہنے لگے تھے۔ ربضہ ہی کے مقام پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی اور حضرت علی نے ہی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا،
ہم اندر داخل ہوئے اور وقت صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھو، اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ میرے پاس آ سکے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے اپنے معاملے کا کھلا اعلان کر دیا ہے، تب تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر قریش بولے، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے ابو ذر کو پکڑ لیا اور بہت مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس بیچ میں آ گئے، انہوں نے ابو ذر کو بچایا اور قریش سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن پھر میں نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا اور اس دن بھی حضرت عباس نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ سبحان اللہ! حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان، ان کا صبر اور اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہم سب کے لیے ایک بڑی سیکھ ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سچے دل سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسے کسی ڈر یا تکلیف سے فرق نہیں پڑتا۔ آئیے ہم بھی اپنے دل میں وہی ایمان، وہی جنون اور وہی محبت پیدا کریں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو حق کی آواز اٹھائے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔